السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنتو معیشت کے ساتھ عبدالرشید مرزا۔ پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر تمام بڑی پارٹیز اس میں حصہ لے رہی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو نشان نہیں ملا بلے کا، لیکن اس کے باوجود اس کے امیدوار آزاد کی حیثیت سے اس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے بعد بڑی پارٹیز میں جو پورے پاکستان کے اندر جس نے سب سے زیادہ امیدوار دیے ہیں وہ ہے جماعت اسلامی۔ آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی کے امیدوار PP 157 سے عرفان مغل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج پاکستان کی معیشت کا عالم یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ بھوک کی وجہ سے 10 کروڑ عوام پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، انہیں کھانا میسر نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 2,27,000 ہر پاکستانی نے قرض ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اسی طرح آپ بات کریں 3 کروڑ 7 لاکھ وہ بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی جیتنے کے بعد کیا پلان رکھتی ہے کہ بچوں کو اسکولوں کے اندر لے کے آئے، غربت کو ختم کیا جائے؟ کیسے ملک کے اندر جہاں پہ گندم اور یعنی جسے ایگریکلچر کنٹری کہا جاتا ہے جس ملک کو، وہاں پہ گندم میسر نہیں ہے اور 8 افراد ایک ہی دن کے اندر کچلے جاتے ہیں آٹا لیتے ہوئے۔ جماعت اسلامی کیا پلان رکھتی ہے انتخابات جیتنے کے بعد؟ دیکھیے، جماعت اسلامی جو ہے سب سے پہلے جو ہے نظام تعلیم یہاں کا بہتر کرے گی، کہ جب تک نظام تعلیم بہتر نہ ہو تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، یہ جب تک تعلیم سستی گھر کی دہلیز پہ اور ہر ایجوکیشن بالکل فری ہونی چاہیے اور ہر اس غریب بندے تک وہ میسر ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے نا اپنے بچے کو تعلیم دلوا سکے۔ اس کے لیے جو ہے آپ کا بیٹھک اسکول سسٹم ہے، یعنی جو بھی سسٹم ہے کہ بچے تک وہ تعلیم پہنچنی چاہیے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے پورا پلان رکھتے ہیں ہم۔ آپ کے حلقے کے اندر کون کون سی آبادیاں موجود ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ جیتے تو جیتنے کے بعد کون سے مسائل ہیں جسے آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، وہاں پہ جو اس ٹائم مسائل ہیں، ایک تو وہاں سے گندے پانی کا نالا گزرتا ہے جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ وہ گند سے بھرا رہتا ہے، اور وہاں کے جو لوگ جو ہمارے حکمران ہیں، وہاں کے جو اس ٹائم ذمہ دار ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ سب سے بڑا ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آبادیوں کے اندر یہ جو آپ کے سیوریج کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، اور جو کینٹ بورڈ کے جو عملہ ہے جو وہاں پہ سال نظر ہی نہیں آتا، اور وہ وہاں صفائی نہیں وہاں پہ ہوتی، تو اس کی وجہ سے کافی مسائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا تھانہ کلچر ہے، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کسی شریف آدمی کو تھانے جانا پڑ جائے تو وہ پریشان وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں باپٹا کے جو مسائل ہیں، کیونکہ لازم بات ہے جو ذمہ داران ہیں وہ تو بالکل ذمہ داری نہیں پوری کر رہے وہ تو اس لیے انشاءاللہ ہم آ کے ان مسائل کو پورے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی بڑی پارٹیز میں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، PTI، نو ڈوٹ کے انہیں نشان نہیں ملا، اور جماعت اسلامی، تو آپ نے انتخابات کے لیے جماعت اسلامی کو ہی کیوں کنسیڈر کیا؟ اس کے علاوہ تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں، باقی ساری بھیڑ چال ہیں۔ ساری جماعت تو یہی ہے جس کے اندر پراپر ایک جو ہے مروثیت سے پاک ہے، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں معاشرت زاہد ہے، تقوی ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے اس جماعت کے اندر نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنواری جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسی جماعت کے اندر شامل ہیں، اور جہاں پہ ہمیں ایسے حکمران ہمیں ایسے جو لیڈر ملے ہیں جن کے اوپر نیب کا کوئی کیس نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس راستے کو اختیار کیا ہے کہ جس سے اس ملک کے اندر بہتری آئے۔ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کبھی انہوں نے کسی سے کبھی ڈیل نہیں کی حکومت کے لیے، ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ راستے پہ چل رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جماعت میں اختیار کرنی چاہیے، جانا چاہیے۔ اور اگر اب میں یہ کہوں کہ آپ جس طرح مختلف پارٹیوں کی لیڈرشپ کے اندر کریز پیدا کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں عمران خان کے بارے میں ایک وقت میں پیدا کیا گیا، نو ڈاؤٹ کہ ان سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، کبھی پیچھے چلے جائیں ذوالفقار علی بھٹو کا نام نظر آتا ہے، اور اسی طرح میاں نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے پودے کے اندر اور گملے کے اندر جنہوں نے پرورش پائی۔ تو آپ ان کے ساتھ اگر سراج الحق کا کمپیریزن کریں تو آپ سراج الحق کو کن الفاظ کے اندر پبلک کے سامنے پیش کریں گے؟ کی شخصیت تو سب کے سامنے ہے کہ دشمن بھی تعریف کرتا ہے، کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اگر 6263 نافذ کیا جائے تو اسمبلی کے اندر صرف سراج الحق بچے گا، اور اس سے بڑے الفاظ کیا ہوں گے
کہ جس کی اپنی ایک عام گھریلو جو زندگی ہے وہ ایک عام پاکستانی کی طرح ہے، جس کے پیچھے وہ ہٹو بچو کنارے وہ لوگ نہیں ہیں، تو ایسے لیڈر تو کام بھی ملتے ہیں نا۔ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے لوگوں تک خدمت کا کام پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ سیلاب اور کبھی کووڈ کی بات کی جائے، کوئی بھی پاکستان کا نیشنل ڈیزاسٹر سامنے آتا ہے تو اس کے پیچھے جو ورکنگ ہے، جو کام کرنے کا انداز ہے اور جو لوگوں تک پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ کس طرح آپ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے تو لوگوں یہ خدمت کا کام کس طرح کر پاتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے جماعت اسلامی کا وہ گلی محلے تک ہے اور یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کا ہر رکن الخدمت کا حصہ ہے، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ بھاگ دوڑ، بہت زیادہ دور دراز نہیں جانا پڑتا، ہماری وہاں پہ ٹیم آلریڈی موجود ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم ان لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور ہم جو ہے ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ہم اپنی جان پہ کھیل کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو نشان نہیں دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نشان ان کو، یہ ہر پارٹی کا حق ہے، نشان ان کو دینا چاہیے، یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی ہے، ان کو نشان دینا چاہیے تاکہ ایک جو ہے بہترین الیکشن ہو۔ یہ تو انہوں نے نشان الاٹ نہ کر کے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہی، یہ تو سلیکشن ہو رہی ہے۔ اور اگر اسی طرح تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے آج اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں تو نشان نہیں ملا، پریکٹیکلی ان کی پارٹی الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر رہی، تو پھر اس کے بعد وہ اگلی آپشن کسے کنسیڈر کرے ووٹ دینے کے لیے؟ دیکھیے میں تو اپنے ان بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ مایوس نہ ہوں، وہ جماعت اسلامی پہ بھروسہ کریں، ہم انشاءاللہ جو ہے ہمارا ساتھ دیں، اور ہم جو ان کی جو ایک خواہش تھی کہ ایک مدینہ منورہ جیسی اسلامی ریاست ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم لوگوں کے اندر وہ چیز ہے کہ ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں، اس کو بنائیں گے بھی انشاءاللہ اسلامی ریاست، حقیقی اسلامی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے اندر 60% سے زیادہ نوجوان موجود ہیں، 25 کروڑ میں سے 13 کروڑ سے زائد نوجوان ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ جیتنے کے بعد نوجوانوں کو کہاں انوالو کرے گی؟ دیکھیے بے شمار طریقے ہیں یہاں پہ، ہم جو ہے ان کو پاکستان کو ترقی دلانے کے لیے بے شمار مواقع ہیں، مثلا کہ ان کو ہم روزگار کے لیے یہ جو آپ کے فری لانسز ہیں، آئی ٹی کورسز ہیں، ہم ان میں انوالو کر سکتے ہیں، ہم ان کو جو انڈسٹری جو نہیں لگے گی، لازم بات ہے سب نوجوان ادھر ہی بیزی ہوں گے۔ اور بنو کابل کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ، جو الخدمت فاؤنڈیشن نے لوگوں کی تعلیمی قابلیت کو بہتر کرنے کے لیے لانچ کیا؟ دیکھیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا الخدمت فاؤنڈیشن کا بڑا ہی ایک زبردست قدم ہے کہ یہاں کے نوجوان جن کا ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ روزگار مہیا کریں، ان کو ایسی کوئی مصروف ایسے کریں کہ وہ لوگ نشے میں مبتلا نہ ہوں اور وہ اپنا بہترین روزگار حاصل کر سکے، لیکن جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ اسٹیپ اٹھایا، ان نوجوانوں کو ایک یہ بنو کابل کے نام سے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، اس میں جو مختلف قسم کے آن لائن آمدن کے لیے کورسز کرائے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اس میں ایک تو اپنا روزگار کمائیں گے، اور دوسرا جو یہ ہے کہ اس میں 50% جو کوٹہ ہے وہ بچیوں کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے ہے، تو وہ جو وہاں پہ جو کہتی ہیں ہم جاب نہیں کریں گی، تو ہم ان کو الخدمت فاؤنڈیشن لیپ ٹاپس بھی ان کو بلا سود اقساط پہ دے گی کہ وہ گھر بیٹھ کے کمائیں اور اس میں سے وہ قسطوں میں پیسے واپس کر دیں۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر، جس کی خواب تھا کہ پاکستان مدینہ کے بعد دوسری بڑی ریاست بنے گی۔ کیا جماعت اسلامی اقتدار میں آنے کے بعد اس خواب کو پورا کر پائے گی؟ جی ضرور کرے، 100% کرے گی۔ ہم جماعت اسلامی بنی اس لیے کہ اس ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نفاذ کیا جائے، کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کو ہجرت کرا کے اسلامی ریاست کے لیے وہاں وہ ہجرت کی تھی نا جی، تو وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا پورا مشن ہے، پورا ہمارے پر لائحہ عمل موجود ہے کہ ہم نے کس طرح اس پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا ہے۔ ہم نے جماعت اسلامی کے پاس کشمیر اور فلسطین، جو ابھی فلسطین کے اندر ایک وار ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا لائحہ عمل موجود ہے؟ اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو کیا ایفرٹ کرے گی؟ دیکھیں اگر جماعت اسلامی اقتدار میں ہوتی تو اس طرح ہمارے وہ بچے مسلمان بھائی بہن پریشان نہ ہوتے، ان کو ایسے مارا نہ جا رہا ہوتا۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو سب سے زیادہ خوشی فلسطین میں منائی گئی تھی کہ ہماری اب پشت پہ ایک اسلامی ملک، ایٹمی ملک بن گیا ہے کہ جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے گا۔
لیکن ہے کہ انہوں نے ہماری پاکستانی حکمرانوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی اور وہ بالکل خاموش تماشائی بنے رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ روزانہ سینکڑوں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ آپ کے حلقے کے اندر کون کون سی بڑی آبادیاں موجود ہیں کہ جہاں پہ کام کی ضرورت ہے، جہاں پہ تعلیم کے ایشوز ہیں، جہاں پہ صحت کے ایشوز ہیں؟ میرا خیال ہے ڈیفینس کے علاوہ سارا یہ علاقہ جو ہے وہاں یہ سارے مسائل موجود ہیں وہاں پہ، جس طرح جو ہے آپ کا چونگ کا علاقہ ہے، اور مانا والا گاؤں ہے، یہ امر سدو ہے، اور یہ کینچی کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے جا کر دیکھیں وہاں کتنے زیادہ مسائل ہیں۔ جو بلدیاتی ادارے، ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں 2 سال پہلے، اور ان الیکشنوں کے بعد وہ جو نون لیگ کے کونسلر تھے وہ تو وہاں سے ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے ان کی ذمہ داری کوئی نہیں، اور وہاں پہ ابھی جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مین روڈ کے اوپر کوڑے کے ڈھیر ہیں وہاں پہ۔ مسلم لیگ نون کو آرمی اور لوکل ایجنسیز پاکستان کی کوشش کر رہی ہیں اقتدار میں لانے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو بس دیکھیں یہ تو ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی کسی کی باری آئی، کبھی کسی کی باری، ہر بندہ یہاں باریوں کا انتظار کر رہا ہے، وہ تو اب ان کی باری آئی ہے، کل ان کو ہٹائیں گے، کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، کے پی میں چلے جائیں، تو وہاں پہ تعلیم کا یہ حال ہے کہ اسکول بند پڑے ہیں، کاغذوں کے اندر اسکول موجود ہیں، لیکن اس چیز کے باوجود بلاول کہہ رہے ہیں اور مریم بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو پاکستان میں تعلیم کو مفت کریں گے اور عام کریں گے، تو یہ کیا ممکن ہے؟ دیکھیں جی، یہاں تو یہ بھیڑ چال ہے کہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو پتہ ہے میں جتنا بڑا جھوٹ بولوں گا یہ عوام اتنا بڑا مجھے اعتماد کریں گی، لیکن میرا خیال اب عوام میں شعور آ چکا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی وہاں پہ کیا کی ہے، اور آنے کے بعد کیا کریں گے ان کو وہ بھی پتہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی کراچی کے اندر کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے، جو انہوں نے پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک ایفرٹ کی، لوگوں کی خدمت کی؟ دیکھیں وہ تو کارکردگی ان کی بہت ہی کمال ہے نا جی، وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں، بیری ٹون کے بارے میں دیکھیں جس کے بارے میں کوئی جرنیل بھی بات نہیں کر سکتے، ان سے پیسے نکلوا کے غریبوں کو دینا جو افیکٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہر مسئلے میں وہ سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، عوام نے بیسکلی انہوں نے عوام کو ڈیلیور کی ہے، اور عوام ان کے ساتھ اس لیے ساتھ ہے، اور جو ابھی بھی وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو حافظ نعیم الرحمان کے لوگ نکلے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کی کمپین ہو رہی ہے، حافظ نعیم صاحب کا بلکہ لوگ زیادہ کمپین کر رہے ہیں، بات ہے کہ ڈیلیور کیا انہوں نے ان کو۔ سراج الحق، ابھی جو تازہ سروے کے مطابق پاکستان کی 3 پاپولر پرسنالٹیز کے اندر ان کا نام آیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو مایوسی پھیلا رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سراج الحق کی جو پرسنالٹی دکھائی جا رہی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ یہ ان کو دکھانے نہیں دیتے تھے، اور جو جس کو ویسے آپ کو پتہ تو ہے نا جی، جس کو مسلط کرنا ہوتا ہے ہمارے ملک پاکستان پہ، تو وہ ان کو بہت زیادہ دکھاتے ہیں، 20-20 گھنٹے دکھاتے ہیں، اگر اتنا ہی سراج الحق کو دکھایا جائے تو میں کہتا ہوں یہ اقتدار میں آ جائیں گی۔ جماعت اسلامی نے اس دفعہ سلوگن دیا کہ حل صرف جماعت اسلامی، تو حل صرف جماعت اسلامی اگر آئے گی تو یعنی موجود اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تمام بڑی پارٹیز جو انتخابات میں آ رہی ہیں ان کی موجودگی میں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے صرف جماعت اسلامی ایک حل ہے، تو جماعت اسلامی کس طرح یہ اپنے آپ کو پیش کرے گی انتخابات جیتنے کے بعد، کہ جس طرح انہوں نے اپنا ایک سلوگن دیا ہے ایک حل کے طور پر؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے پاس پوری ٹیم موجود ہے، ہم نے آلریڈی اس پہ ساری ورکنگ کی ہوئی ہے کہ ان اداروں کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے جو ہے باقی معاملات ہیں، مسائل ہیں، بجلی کے مسائل کو کیسے حل کرنا، ہماری ساری ورکنگ موجود ہے۔ ہم نے ابھی منی بجٹ پیش کیا تھا، اور وہ اس کا سیمینار ہوا تھا، گورنمنٹ کو بھی پراپر یہ بجٹ ڈیلیور کیا گیا کہ آپ اس کے مطابق آپ جو اصلاحات پاس کریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے ایک خوشحال پاکستان بن سکتا ہے۔ خیر انہوں نے اس پہ وہ غور نہیں کیا، نہ انہوں نے کرنا ہے، لازمی بات ہے، جو پیچھے سے آتا ہے انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں کراچی میں اگر جماعت اسلامی کو میئر شپ کی ذمہ داری ملی تو جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں کراچی کو روشنوں کا شہر مشہور کر دیا، لوگ پورے پاکستان سے لوگ وہاں روزگار کے لیے جاتے تھے سر۔ تو یہی وجہ نا، اب اب 2002 میں ایم اے کی حکومت تھی، سراج الحق صاحب وہاں پہ فنانس منسٹر تھے، اور انہوں نے کے پی کے کو قرض فری صوبہ بنا دیا، انہوں نے 5 سال سود فری بجٹ پیش کیا۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو 16 ارب روپے قرضہ تھا اس کے اوپر، جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے وہ قرض کم ہو کے 8 ارب سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو پوری ہمارے پاس الحمدللہ دیکھیں ہماری قیادت نے یہ ڈیلیور کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہم آج بھی ہم پر امید ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ ہم اس ملک پاکستان کو حقیقی قرض فری ملک بنا سکتے ہیں ہم سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر کوئی $8 بلین کا انہوں نے اب قرض ادا کرنا ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے حکومت کرتی آ رہی کے پی کے اندر،
جی جی تو سراج الحق صاحب نے وہاں پہ ڈیٹ فری اسے صوبہ بنایا کے پی کو. جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر نیک نیتی سے دیانتداری سے کام کیا جائے تو پاکستان کے اندر اس ملک کو ایسا بجٹ دیا جا سکتا ہے اور ایسے انٹرسٹ فری سولوشنز دیے جا سکتے ہیں کہ جس سے پاکستان ترقی کرے گا. اس میں بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آج جو پاکستان کا المیہ ہے کہ $127 بلین کا پاکستان نے قرض دینا ہے. جماعت اسلامی اس قرض کو ختم کرنے کے لیے یا سود کو ختم کرنے کے لیے کیا انیشیٹو لے گی کہ پاکستان میں سود کا خاتمہ ہو جائے؟ دیکھیے جی، اس میں جو ہے کہ سود کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کیے جائیں نا. جب اخراجات ہم کم کریں گے ہماری کرپشن کم ہوگی، ہمارے یہ جو آپ نے اوور ہیڈز بنائے ہوئے ہیں، یہ پروٹوکول جو دیے ہوئے ہیں بڑے بڑے افسران کو، جب یہ ختم کیے جائیں گے تو لازمی بات ایکسپینسز کم ہوں گے. جب ایکسپینسز کم ہوں گے تو ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انہی ہی وسائل کے ذریعے ملک پاکستان کو ایزیلی چلا سکتے ہیں. وہ تو کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے. پاکستان بننے سے بعد سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ سب سے دیانتدار جماعت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری ایجنسیز کہہ رہی ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، عالمی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، سراج الحق صاحب کی شخصیت کہہ رہی ہے. اس چیز کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے آج تک پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کو حکومت میں نہیں آنے دیا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایماندار لوگ اوپر آ گئے تو وہ تو پھر سب سے حساب لیں گے. یہ تو لوگ ایسے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں. تو اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو یہ تو ہماری پھر نسلوں نے جو یہاں سے کرپشنیں کی ہوئی ہیں، یہ 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں، یہ تو سب سے نکلوائیں گے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اگر صرف چند ہی خاندان ہیں، اگر انہوں نے جو کرپشنیں کی ہوئی ہیں، جو انہوں نے بیت المال سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، جو توشہ خانوں سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، خالی وہی ان سے ریکوری کر لی جائے تو میرا خیال ہے ملک کا قرضہ زیادہ اتر جائے گا. ویسے پاکستان تحریک انصاف بنتی ہے تو جتنے الیکٹیبلز تھے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو آج سارے ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کیا جماعت اسلامی کے اندر اگر حکومت میں آتی ہے تو جماعت اسلامی کے جیتے ہوئے ممبران پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے یا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی لگائے ہوئے پودے نہیں کہ چلے جائیں گے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ لوگ کٹ جاتے ہیں لیکن جھکتے یا بکتے نہیں ہیں سر. ہماری ان کا مول نہیں ہے سر جماعت اسلامی کے لوگوں کا جو ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ لوگوں تک جماعت اسلامی کا میسج ہی صحیح انداز میں نہیں پہنچا جس کی وجہ سے آج تک پورے پاکستان نے جماعت اسلامی، عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا؟ دیکھیے جی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. میسج پہنچا بھی ہے لیکن کئی لوگ شاید اس کے بارے میں انٹرسٹ نہیں لیتے کہ شاید یہاں پہ کوئی ایسا اسلام نافذ ہو جائے جیسے افغانستان میں ایک شکل ایسی پیش کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. تو ہمارا مطلب بڑا اچھا وہ میسج ہے، بڑا اچھا پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. سید مودودی رحمہ اللہ نے دنیا کے اندر اور اس میں پاکستان کے اندر صرف 2 لوگوں کو بلکہ 3 لوگوں کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، جس میں 2 جماعت اسلامی کے پاس ہیں. جی جی، سید مودودی رحمہ اللہ کو ملا اور پروفیسر خورشید صاحب کو ملا. خوشی صاحب. اور جو 2 جماعت اسلامی کے پاس ہیں، سوال یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ مذہبی جماعتیں جیسے مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے دنیا کے امور کو چلانے کا فن نہیں رکھتی. لیکن یہ شاہ فیصل ایوارڈز اور پوری دنیا میں کیے ہوئے کام کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی دنیا کو چلانے کا، دنیا کے امور کو چلانے کا فن جانتی ہے. تو کیا جماعت اسلامی کے پاس آج وہ ٹیم باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے. الحمدللہ ہم جو ہے ہم پاکستان کے معاملات کو بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ باقی پارٹی کو نسبت اگر آپ دیکھتے ہیں تو ملک جماعت اسلامی کے اندر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. صرف دنیاوی نہیں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. یعنی ایماندار بھی ہونا، باصلاحیت بھی ہونا. اور جماعت اسلامی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود رہیں گے PP 157 سے امیدوار جماعت اسلامی کے محمد عرفان مغل. اور وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے محمد عرفان مغل سے جو PP 157 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں. عرفان مغل صاحب، یہ بتائیے گا کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں دیں؟ اس لیے ووٹ دیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ ایماندار ہیں، وہ امانت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، وہ لوگ کریکٹر لوگوں کے سامنے ہے. الحمدللہ یہ وہ جماعت ہے جس کے لوگ ہارنے کے بعد بھی درمیان موجود رہتے ہیں. کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے،
یہ لوگ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. کرونا کا معاملہ آگے آپ کے سامنے ہے, سیلاب کا معاملہ آیا, ڈیزاسٹر آیا, وہاں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے. ابھی سیلاب آیا, دیکھیں سیلاب میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنے پاکستانی بھائیوں کی جان بچائی ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک جگہ پہ ہمارے پاکستانی بھائی پھنسے ہوئے ہیں سیلاب کے اندر, اور اس کو کوئی چیز نہ ملی تو ایک جو جنازے والی چارپائی ہوتی ہے اسی کو لفٹ بنا کے رسی کے اوپر اس کے مسلمان پاکستانی بھائی جان بچانے کے لیے پہنچ گیا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. اب تو دیکھیں مشکل گھڑی میں جو ان کے کام آتا ہے, تو کیا ان کو اگر ان کو منتخب کرنے کی باری آتی ہے تو عوام کو ان کو نہیں بھولنا چاہیے. ان کو پتہ یہی ان کے غم گسار ہے ان کی. ابھی ایک سروے کے مطابق سراج الحق پاکستان کی 3 پاپولر پرسنالٹیز میں ان کا نام آیا ہے, اور یہ جماعت اسلامی کے لیے اور اسپیشلی اس ملک کے اندر جہاں پہ 60% نوجوان ہیں, اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سراج الحق نوجوانوں کے اندر بھی پسند کیے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ان کی شخصیت دکھائی جا رہی ہے. پہلے سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, ان کو دکھایا نہیں جاتا تھا, اور لوگ جو ہے ان کے لیڈرشپ کے ان کے جو خیالات تھے اب تو تبدیل ہوئے ہیں. اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ وہی لوگ ہمارے کام آ سکتے ہیں جو ہم میں سے ہیں. وہ جو لوگ اب لوگوں کو نظر آ گئے جو لوگ باہر سے حکومت ہوتی ہے باہر سے آ جاتے ہیں, حکومت ختم ہوتی ہے بوری بستر سمیٹتے ہیں, ٹیچی کیس اٹھاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. سراج الحق انہی میں سے ہے, اور وہ ان نظر لوگوں کو آ رہا ہے کہ یہی لیڈر ہے جو ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے ہمارے. باقی جو پارٹیز ہیں مسلم لیگ نون سے اگر ٹکٹ لینا ہو تو لوگ وہاں پہ آ کے فنڈز جمع کرواتے ہیں, اس کے نتیجے کے اندر انہیں ٹکٹ ملتا ہے. کیا جماعت اسلامی میں بھی ایسی ہے؟ جماعت اسلامی میں تو محض سب سے اچھی بات یہ ہے وہاں ٹکٹ لیتا کوئی نہیں ہے, ٹکٹ دیا جاتا ہے. اس کی اہلیت دیکھ کے, اس کو کتنا ایماندار ہے, اس نے ورک کیا کیا ہے, اس کی صلاحیت کے مطابق ٹکٹ دیا جاتا ہے. اور جو اگر جماعت کے اندر کوئی ٹکٹ جائے نا لینے کے لیے کہ مجھے ٹکٹ دیں, تو وہ پہلے ہی نااہل ہو جاتا ہے. وہ اگر وہ ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی منشور میں شامل ہے کہ وہ بندہ پھر اہل نہیں ہے ٹکٹ لینے, وہ پہلے ہی نااہل ہو جائے گا. وہ ابھی پیچھے سیلاب آیا ہے, سیلاب کے اندر کوئی 3 کروڑ عوام متاثر ہوئی, سندھ کی ساری ایگریکلچر سیکٹر متاثر ہوا. وہاں پہ جماعت اسلامی کا کیا کردار رہا جن دنوں میں سیلاب تھا؟ دیکھیے جماعت اسلامی, میں خود اپنے حلقے سے کو 55-60 لاکھ روپیہ ڈونیشن اکٹھا کیا, اور وہ میں خود 2 دفعہ خود گیا سندھ میں. ایک دفعہ میں گیا سکھر, اور ایک بار میں میڑ گیا جو یہاں سے 1000 کلومیٹر ہے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہااں پہ ہر طرف الخدمت فاؤنڈیشن تھی. یہاں تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے شاید آرمی کے بھی کیمپس بھی ہیں, فلاں بھی لوگ لبیک والے بھی یہاں پہ وہ فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. میں سمجھا شاید وہاں پہ بہت زیادہ NGOs ہوں گی جو یہ کام کر رہی ہوں گی, لیکن جب میں خود گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ 95% الخدمت فاؤنڈیشن ہی تھی وہاں پہ, جو وہاں پہ انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے. اب بستیاں بنی ہوئی تھی کیمپس کی, وہ ساری الخدمت فاؤنڈیشن تھی. کچھ تھی ترکی کی NGO جو الخدمت کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی. اس کے علاوہ مجھے نہ کوئی آرمی کا نظر آیا, نہ مجھے کوئی حکومت کا کوئی کام نظر آیا وہاں پہ. بڑی پارٹیوں میں سے مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, جس نے کبھی خدمت کا کام نہیں کیا, اور جن کی اگر انتخابات کی بات کی جائے تو تقریباً 1 بلین روپیز ان کا بجٹ ہے ہر سیٹ کے اوپر, جہاں پہ انتخابات لڑنے کے لیے انہوں نے کمپٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے میدان کے اندر آنا ہے. کسی کو سلائی مشینیں دی جائیں گی, کسی کو نقد پیسے دیے جائیں گے, اور اسی طرح کئیوں کو موٹر سائیکلز دیے جائیں گے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ووٹ حاصل کریں گے. ان حالات کے اندر جب کہ جماعت اسلامی کے پاس مجھے وہ بجٹ نظر نہیں آتا کہ جس سے بہت بڑا انتخابات لڑا جا سکے, تو پھر آپ کس طرح عوام تک پہنچیں گے اور عوام کو قائل کریں گے ووٹ لینے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ان کا عرصے دراز سے پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے الیکشن اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ ان کا پلان یہی ہے کہ کوئی عام بندہ ہمارے برابر آگے کھڑا نہ ہو سکے. دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنے زیادہ فنڈز نہیں, ہماری حلال کی کمائی ہے الحمدللہ. ان لوگوں کے پاس کرپشن کے پیسے ہیں. یہ پیسے انہوں نے رکھے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب الیکشن آئیں تو ہم لوگوں کو اوپر اندھا دھند پیسہ پھینک کے ان کو امپریس کریں, اور ان کو اپنی دولت کی چمک دکھا کے ان کی آنکھیں چدیا دیں ہم. لیکن سر جماعت اسلامی کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس صلاحیت ہے,
ہم ہر گھر پہ جا سکتے ہیں، اب ان کو حقیقت بتا سکتے ہیں، ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اپنوں میں اور دوسروں میں فرق جانیے. جو لوگ ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتے ہیں آپ ان کو ووٹ دینا. یہ جو باہر سے آتے ہیں، ایک جو بلاول صاحب سندھ سے اٹھ کے لاہور میں آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا وہ بندہ جو ان کا وہ ہوگا جس کو یہ نہیں پتا کہ غریب کے گھر میں جب کھانا نہیں بنتا اس کے بچے کے آنکھوں میں جو بھوکی وہ ہوتی ہے اس کو کیا پتا وہ کیا چیز ہے؟ تو جماعت اسلامی کے لوگ جو انہی میں سے ہیں ان کو پتا، مجھے پتا ہے کہ غریب گھر میں آٹا نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں موقع دینا چاہیے اس چیز کا. اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ ہماری عوام جو بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیتی ہے، ہماری عوام جو پیسے لے کے سلائی مشین لے کے موٹر سائیکل لے کے ووٹ دے دیتی ہے، تو آپ انہیں کیا میسیج دیں گے کہ ووٹ کی اہمیت کے بارے میں، کہ ووٹ اگر رائٹ پرسن کو وہ دیں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیے بیسیکلی نا وہ سلائی مشین لے کے موٹر سائیکل لے کے وہ ووٹ نہیں بیچ رہے ہوتے، وہ اپنا ملک بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو معاوضہ لے رہے ہیں ووٹ دینے کا، یہ اپنے آنے والی نسل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ووٹ جو ہے یہ امانت ہے. قرآن مجید میں ہے کہ سچی گواہی دو، اپنی امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرو. وہ جو لیں گے موٹر سائیکل لیں گے، جو دوسرے سلائی مشین لیں گے، کتنی دیر استعمال کر لیں گے، کتنی دیر وہ کھا لیں گے؟ کیا اس ملک کا مستقبل اس لیے بیچ دیں گے وہ کہ ان کو عارضی اور انفرادی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں اپنے انفرادی فائدوں کو ملک کے لیے جو ہے قربان کرنا پڑے گا اور باصلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. جماعت اسلامی میں یہ چیز موجود ہے. دیکھیں یہ لوگ تو الیکشن میں آ کے دیتے ہیں نا، سلائی مشینیں، ویل چیئر ہیں، ادھر آ کے دیتے ہیں. جماعت اسلامی تو 5 سال ان کو دیتی ہے. ہمیں اب بچوں کے وظیفے جو نئی تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کو کر رہی ہے. ان کو ویل چیئر ہم لوگ دے رہے ہیں، بیواؤں کو سلائی مشینیں ہم لوگ دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ جو ہے انسٹالمنٹس میں ہم لوگ دے رہے ہیں. ہم نے جو ہے اپنے علاقے میں 50,000 روپے لوگوں کو چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے قرضے دیے. ہم نے دیکھیں ہر لحاظ سے ہر فارم میں لوگوں کی مدد کی ہے. تو یہ تو سراسر بیوقوفی ہے نا. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ ہم الیکشنوں میں اس طرح چیزیں بانٹنا وہ غلط سمجھتے ہیں کیونکہ یہ رشوت کے زمرے میں آ جاتی ہے. ہم 5 سال دیتے دیں گے لیکن اس لالچ میں نہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دے. اس لالچ میں دیں گے ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ انسانیت سب سے بڑی خدمت ہے. عبادت جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، لیکن ان لمحات میں یہ دینا یہ رشوت ہے. سر پاکستان میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں رات کے آخری پہر میں جو اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنی عزت اور ناموس کو فروخت کرتی ہیں پیسوں کی. اسی طرح میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں. کل میں جا رہا تھا، پیٹرول ڈلوایا میں نے، بڑے خوبصورت بچے جو وہاں پہ جس نے میری گاڑی کے اندر بھی ٹائر کے اندر ہوا بھری، تو میں نے اس کے باپ کو بلایا کہ اس بچے کو اب تعلیم کیوں نہیں دیتے. میں نے سندھ کے اندر اور اسی طرح جنوبی پنجاب کے اندر ان وڈیروں کو، جس میں بلاول بھٹو بھی ہیں اور باقی جتوئی خاندان کی بڑی زمینیں، وہاں پہ میں نے ان کی جیلیں دیکھی ہیں کہ جو انہوں نے اپنی ذاتی جیلیں بنائی ہیں. جو ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو ان کو اس جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے یا قتل کروا دیا جاتا ہے. کیا بلاول بھٹو، جتوئی خاندان یا جنوبی پنجاب کے اندر جتنے فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور لوگ ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، تو کیسے ممکن ہوگا کہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں؟ دیکھیے جی، یہ تو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو انہی پارٹیوں، انہی وڈیروں کی وجہ سے ہوئی ہے نا جی. انہوں نے ایک نظام تعلیم کو عام بندے کی پہنچ سے باہر کر دیا. انہوں نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا کہ ان کے بچے پڑھیں بیکن ہاؤس میں اور ہمارے بچے، عام عوام کے بچے پڑھیں گورنمنٹ اسکول میں، ان کے بچے بنے وزیر اور ہمارے بچے بنے گے چپڑاسی. ان کے یہ تو ان کو ظلم کیا ہے نا جی ایجوکیشن سسٹم بنا کے ایسا. یہ وہ جو ہوا کی بیٹی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے، یہ ان ظالم حکمرانوں کا گربان پکڑے گی. وہ لوگ جو موٹر سائیکل لے کے، سلائی مشین لے کے، 5,000 روپے لے کر ووٹ بیچتے ہیں، وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. سر یہ جماعت اسلامی وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری ماں ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ہم ایسا انشاءاللہ سسٹم لے کے آئیں گے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو گھر معاوضہ اس کا وظیفہ لگے گا اس کا. اور یہ ایجوکیشن سسٹم تو انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کا ویسے بیڑا گرک کر دیا. اب جو مہنگی تعلیم، جو بچہ آپ کی گاڑی میں ہوا بھر رہا تھا، کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں، مجھے بھی ایک اچھا روزگار ملے،
میرا بھی شمار، میں بھی ایک افسر بنوں، لیکن ان ظالموں نے اس کا حق جو بنیادی حق تھا وہ چھین لیا۔ یہ سارے بنیادی حقوق ہیں جو عوام کے ہر بندے تک ملنے چاہیے۔ تعلیم فری آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی صحت فری ہونی چاہیے، آپ کا جو روزگار کے جو مسائل ہیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حل نہیں کرتے وہ ذمہ دار ہے اس چیز کے۔ سر یہ سارے جو ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، آج ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، یہ سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ پاکستان اس بنیاد پہ بنا کہ مدینہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست بنے گی۔ جماعت اسلامی کی اگر حکومت آتی ہے تو کیسی اسلامی ریاست بنائے گی؟ کیونکہ پہلے بھی لوگوں نے نعرے مارے لیکن لوگ اس اسلام سے متنفر ہو گئے، جب لوگوں کو وعدے تو کیے گئے لیکن اسلام نام کی چیز پیش نہیں کی گئی۔ تو جو جماعت اسلامی کیسی ریاست بنائے گی مدینہ کی ریاست، وہ اس کو کس طرح لے کے چلے گی کہ لوگوں کو اسلام ایک یادگار کے طور پہ پوری دنیا اس ماڈل کو فالو کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو عوام پہچانے کہ جو وعدے کرنے والے ہیں وہ کون ہیں۔ کیا وہ جو وعدے کر رہے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وعدے پورے کریں ہوں؟ کیا وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جو پاسٹ تھا، جو ان کا ماضی تھا، جو انہوں نے وعدے کیے وہ انہوں نے پورے کیے ہیں؟ دیکھیے، وعدہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے وہ کیا اس نے پورا نہیں کرنے کا مجرم ہے آپ سر۔ جماعت اسلامی لوگوں کی تربیت ہے کہ وہ بات کرنی جو تم کر سکتے ہو، اور ہم جو وعدہ کریں گے ہمارا اس کے پورا ہوم ورک ہے۔ دیکھیں، اگر ہم وعدہ کرتے ہیں، الیکشن میں ہم ہار جاتے ہیں، ہم پھر ان وعدوں کو بھولتے نہیں ہیں، لیکن جس حد تک ہماری کوشش ہوتی ہے ان وعدوں کو ہم بغیر اقتدار کے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صحت کے مسائل ہیں، گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنے سورسز کے ذریعے، الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے کیمپس لگاتے ہیں، اس صحت کے مسائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو ہے، اب میں نے اپنے حلقے میں، اپنے وارڈ میں جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، وہاں پہ ہم نے 3 ہوٹلوں میں ایک سستی روٹی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں غربا جو ہے 10 روپے کی روٹی جا کے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے اپنے علاقے میں جو ہے غریبوں کے لیے جو ہے ہم ایک لنگر کھانے کا سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ غربا آ کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ آ کے دیکھیں جو کر سکتے کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد گھر جا کے بیٹھ جائیں اور جو وعدے کیے ہیں، جو بات چیت کی ہے، ہم ان کو بالکل بھول جائیں۔ ہم وہ کام 5 سال کرتے ہیں الحمدللہ۔ اسلام کے اندر جس طرح جماعت سید مودودی رحمہ اللہ نے اسلام کو پیش کیا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے، وہ چاہے عدالتیں ہوں گی، وہ آپ کا پارلیمنٹ ہوگا، وہ آپ کے اسکولز ہوں گے، کالج ہوں گے، دفاتر ہوں گے، تو آسان یہ نہیں تھا کہ جس طرح باقی مسالک کی بنیاد پہ جماعتیں بنی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم مساجد کے اندر ہی اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر دین کو آگے لے کے چلیں گے، مذہب کو، تو آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہر ادارے میں جب تک اسلامی نظام نہیں ہوگا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، اگر جو ادارے کے لوگ ہیں، ادارے میں جو لوگ جابز کرتے ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، اور ان کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ اس چیز کا احساس ہو کہ جو مجھ سے ذمہ داری دی گئی روز معاش مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسانی خدمت نہ کرے۔ یہاں تو آج کل تو یہ حال ہے، ان اداروں میں جو لوگ جابز لیتے ہیں، جو اہم عہدوں کے اوپر آتے ہیں، تو کروڑوں روپے رشوت دے کے آتے ہیں، وہ تو ان کو پہلے دن بتا دیا جاتا ہے بھائی آپ جو ہے ہمیں اتنے پیسے دے دو، اس کے بعد جتنے مرضی پیسے کماؤ۔ اس لیے تو ہمارے اداروں کو سارا بیڑا گرک ہو گیا ہمارا ساتھ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت اسلامی کے اندر اس کی ممبرشپ لینی بڑا مشکل کام ہے، یہ لوگ عام معاشرے سے ذرا زیادہ متقی اور پرہیزگار اور پڑھے لکھے ہیں، تو عام پبلک کی جماعت اسلامی میں شمولیت کے لیے انتخابات سے پہلے یا بعد میں کیا پروسیجر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے عام لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت اسلامی کی، کیونکہ اتنی بڑی کریڈیبلٹی ہے تو عام لوگ تو چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جوائن کریں، تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے اندر جو شامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جتنا وہ سسٹم ہے آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ جماعت کے اندر جو ہے صرف رکن بننے کے لیے تھوڑا سا ہے کہ ایک پورا اس کا نصاب ہے، سسٹم ہے، وہ مشکل نہیں ہے، وہی ہے جو ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے شعوری طور پہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں شعوری طور پہ مسلمان تو بنے نا، یہ جو آپ کا نماز ہے، قرآن کو سمجھنا، یہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن ہم اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تو ہمیں تو ہر بندہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے نا جی، وہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جماعت کا رکن ہی بننا ہے، آپ نے جماعت کے کارکن کی حیثیت بھی ہے، ایک امیدوار رکن کی حیثیت بھی ہے، ایک کارکن کی حیثیت بھی ہے، اب کسی بھی صورت میں ایک ووٹر کی حیثیت میں آپ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے حلقے کے اندر ڈی ایچ اے کا ایک بڑا حصہ آتا ہے،
ڈی ایچ اے کے لوگوں کی تھنکنگ اور ڈی ایچ اے کے لوگوں کا رہن سہن عام معاشرے سے ذرا مختلف ہوتا ہے. بالکل. تو ان تک اپنے الیکشن کمپین میں کس طرح اپنا میسج پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے ان تک ہم ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے جی لوگوں کو سلائی مشین لے کے وہ پیسے لے کے موٹر سائیکل لے کے ووٹ دے دیتے ہیں. ہم ان لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں, ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے ناقابل فروخت ہے. ان کو کوئی ایسا لالچ نہیں دے سکتا جی وہ موٹر سائیکل لے لیں, گاڑی لے لیں. ہم ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ ناقابل فروخت ہے. اب اس ووٹ کے ذریعے اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہم ان کے درمیان موجود ہیں. میں ڈی ایچ اے میں پچھلے 21 سال سے ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں اور مجھے وہ لوگ سارے جانتے ہیں کہ عرفان کا کریکٹر کیسا ہے, اس کا کاروبار کا لین دین کیسا ہے. تو وہ اس لحاظ سے تو مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ. اگر میں آپ کے درمیان رہتا ہوا تو میرا یہ کریکٹر ہے, اگر آپ مجھے موقع دیں گے اسمبلی میں بھیجیں گے, کیا میں اب وہاں پہ عوام کی آواز نہیں بنوں گا؟ تو اللہ کا احسان ہے کہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں, میرے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ, اور ہم ان تک جہاں تک ہو سکتا ہے آواز پہنچا رہے ہیں ان کی. کراچی کے اندر جماعت اسلامی کا 2 دفعہ میئر بنتا ہے اور جو میئر بنے ان کے ایفرٹ کی وجہ سے کراچی روشنیوں کا جس طرح اپنے کا شہر بنا. لاہور شہر کے اندر کراچی کی طرح کبھی جماعت اسلامی اس طرح کیوں نہیں کھڑی ہو پائی جس طرح کراچی کے اندر جماعت اسلامی مضبوط اور موجود ہے؟ دیکھیں یہاں بھی باصلاحیت قیادت موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے. صرف ہوا چلنی ہوتی ہے, یہ کہیں سے بھی آغاز ہو سکتا ہے. یہ وہاں سے آغاز ہو گیا ہے, حافظ صاحب نے الحمدللہ آغاز کر دیا ہے. اب وہ یہی وجہ ہے نا, آج آپ لاہور میں دیکھیں الحمدللہ 100% کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے موجود ہیں. یعنی جماعت اسلامی نے 30 پی پیز کے اوپر 30 کینڈیڈیٹ دیے ہیں جی الحمدللہ سر. اور اس طرح این ایس کے 14 حلقوں کے اندر 14 کینڈیڈیٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ. یعنی جماعت اسلامی پولیٹیکلی لاہور کے اندر پہلے سے اسٹیبل ہوئی ہے اور ہوا چل پڑی ہے کہ پورے لاہور کے اندر جماعت اسلامی نے لیڈرشپ دی. بالکل ایسے جی ہوا چل پڑی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عرفان مغل پی پی 157 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں. وہ بات کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو پاکستان کے اندر کرپشن فری پاکستان بنائیں گے, ہم آئیں گے تو مدینہ کی طرح ایک اسلامی ریاست بنائیں گے, ہم اگر آئیں گے تو لوگوں کی خدمت کریں گے, ہم جاگیں گے لوگ سوئیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.